نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت آل عمران آیت نمبر 83، جس میں ہمیں کیا پتہ چلنے لگا، ایک سوال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آپ کو میں نے کہا تھا سورت آل عمران بقرہ جو ہے ریزمبلنس ہے ان کے آپس میں، ٹھیک ہے، یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی اس میں کیا تھا کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ادھورا دین نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ تو یہاں ایک بڑی یہ خوبصورت آیت میں آ رہا ہے، پیچھے دو آپ کو بالکل بلر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں کیا آ رہا ہے جی، آیت میں آ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ کیا علی زبر کیا، فا پس، یہ فا ہے، پس کیا، پس غیر، ٹھیک ہے، اس طرح سے غیر ہو جاتا ہے۔ غیر، غیر کس کے لیے آتا ہے؟ نہ کے لیے آتا ہے، بغیر کے لیے آتا ہے، علاوہ، یہاں پہ کیا پس علاوہ، علاوہ یا سوائے، ٹھیک ہے، آفا غیرہ، ٹھیک ہے، کیا پس سوائے، دینا، دین کے، دین اللہ اللہ کے، دین کا دین ہی آئے گا اللہ کے، ٹھیک ہے، کیا پس علاوہ دین کے اللہ کے، کیا پس سوائے دین کے اللہ کے، علاوہ بھی آ سکتا ہے سوائے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے اللہ کے، یبغون، یا وہ با غین یا بغی روٹ ورڈ ہے۔ بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغاوت۔ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح کی ضد۔ ضد کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوتی ہوں، ضد ہمیشہ کسی نئی چیز کی تلاش کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پہ ضد کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ بغاوت اور ضد کی جگہ تلاش، ٹھیک ہے، یبغون، اور یا گر گیا، الف واؤ یا حرف علت ہے، تو اس میں سے کیا ہے جی، یا گر گیا ہے۔ آگے دیکھیں، یبغون، واو آگے، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، دیکھیں، کیا پس علاوہ دین اللہ کے، یا دین کے اللہ کے، یا وہ باغین یا بغی تلاش کے لیے، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے۔ کیا وہ، یہ سوال ہے، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ ہمیں پوچھا جا رہا ہے، آپ اگر غور کریں، ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ تمہیں کچھ دین چاہیے؟ سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں، ضرور جگہ پہ رکھ کر، یہ ایک سوال ہے، اور سوال کا جواب ہمیں کیسے ملے گا؟ ہمارے دن اور رات، اس کے اندر جتنے ہم کام کرتے ہیں، جتنی رسومات ادا کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، کیا وہ دین کے خلاف تو نہیں؟ کیا اس دین کے علاوہ تو نہیں ہم چاہتے؟ کیا وہ کسی اور قوم کے مشابہ تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ یہ سوال ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے، کیا پس علاوہ اللہ کے دین کی وہ کچھ اور چاہتے ہیں، کہیں اور بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ کوشچن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو آگے اس کا کیا ہے، وا اور لہو، لا واسطے اس کے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگ جو ہو کوئی نئی چیز چاہتے ہو، کوئی نیا دین چاہتے ہو؟ تو سوال کیا آ رہا ہے، ایک منٹ، اس کو ذرا صاف کرنے کے لیے مجھے اچھی طرح صاف ہو جائے، یہ صاف نہیں ہوتا اور بڑی تنگی مجھے ہو رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیں جی، تو اس کو ذرا صفا اچھا کریں ہم لوگ۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس کی انک جو ہے خرابی کر رہی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ مجھے آج میں اس کا کچھ علاج کروں گی انشاءاللہ۔ جتنے ڈسٹر ہوئے خراب ہو جاتے ہیں اور بڑی بری حالت ہو جاتی ہے ان کی۔ اچھا، تو ابھی بھی دیکھیں کیسا گندا سا ہے۔ کیا بس سوائے دین کے اللہ کے وہ چاہتے ہیں کچھ، آگے کیا، وا اور لا واسطے ہو اس کے،
اور یہ کون واسطے کون جی؟ واسطے ہو اسی کے اللہ کی طرف جا رہی ہے، اسی کے اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے اللہ کے، ٹھیک ہے، واسطے اسی کے اسلمہ، سین لام میم سلم روٹ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، سر کو جھکا دینا، فرما برداری کر دینا۔ واسطے اسی کے اسلمہ کیا ہے جی؟ فرما بردار ہے، فرما بردار ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، سر جھکائے ہوئے ہے۔ کون؟ من جو بھی ہے، من جو بھی، فی بیچ، کہاں پر؟ السماواتی آسمانوں میں، وا اور الارض زمین میں، جو بھی بیچ آسمانوں میں اور زمین میں، اس زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے۔ انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسانوں سنو سمجھو، اللہ کے دین کے علاوہ کسی کوئی اور کیوں چاہتے ہو کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ کے آگے سر جھکائے ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ آپ دیکھیں سورج چاند ستارے جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، سارے کام اللہ ہی کے مرضی سے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے آ رہے؟ تو انو کرن، تو واو ان تو روٹ پر کس کا جی؟ میں نے آپ کو تو کا مطلب اطاعت یاد کریں، میں بار بار آپ کو کہتی ہوں اطاعت اطاعت اطاعت، خوشی، اس کا اصل مطلب خوشی سے، خوشی سے، تو ان، تو خوشی کو کہتے ہیں، خوشی سے، دل کی رضا سے، دل کی رضا سے، ٹھیک ہے۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ اگر آپ دیکھیں، الٹ اس کا ہے کرہن، کاف راہا کرہ روٹ ورڈ ہے۔ کرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کراہت، ناپسندیدگی، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی، خوشی سے یا ناخوشی سے، دیکھیں آ رہا ہے، خوشی سے کرہن آ گیا، دیکھیں تو ان کرہن، اردو کا ورڈ ہے، یا آپ یقین کریں یہ ہمارے اردو کا ورڈ ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ عربی کا ہے۔ تو ان و کر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو اختیار دیا گیا ہے، لیکن زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی سے یا ناخوشی سے، تو ان و کرہن جیسے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ان او یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، دل سے یا بغیر دل کی مرضی کے، وہ کیا ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں۔ پیچھے آیا نا کہ اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ سب چیزیں سوائے ایک انسان کے اور جن کے۔ تو کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا کہ اب تمہیں اختیار دیا، اس اختیار سے اسی کے اس کے دین کے علاوہ کچھ اور نہ چاہو۔ کیا تم اس کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہو گے؟ اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ واہ، اور ایک اگلا جو مرحلہ ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، الا طرف ہی اسی کے، الا طرف ہی اسی کے، اس کے یا اسی کے، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے؟ یرجعون، یا وہ راجیم، ان رجا روٹ ورڈ ہے، انا للہ انا الیہ راجعون میں جو آتا ہے پلٹنا، وعن جمع کے لیے، وہ پلٹنے والے ہیں، وہ لوٹنے والے ہیں۔ جتنی بھی زمین آسمان کی چیزیں ہیں سب کی سب لوٹنے والی ہیں، تو کیا ہم رہ جائیں گے؟ ہمیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو اس دین کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ؟ حالانکہ زمین آسمان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف اسی کی طرف فرما بردار ہیں، اور کیا ہیں؟ اور سب اسی کی طرف کیا ہیں؟ پلٹائے جائیں گے۔ یہ خاص اصول جو ہمیں بتا دیا گیا۔ قل تو کہہ دے، اگلی آیت شروع ہونے لگے ہم لوگ، آیت کا نمبر میں ذرا لکھ دوں، آیت نمبر 84، ٹھیک ہے، آیت نمبر 84 ہے جی۔ قل، جب بھی قل آتا ہے نا تو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
واحد مذکر کو الگ کو کل تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ آمنا، ایمان لائے ہم. امن ایمان کا روٹ ورڈ ہے، دیکھیں 2 نون اس کے اندر آ رہے ہیں، امن پلس نون الفنا. ایمان لائے ہم، ایک جو نون کا الفنا آ رہا ہے، ایمان لائے ہم. کس کے ساتھ؟ باللہ، بازر بھی ساتھ، اللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے. ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، یہاں پہ کیا آئے گا ساتھ اللہ کے. اور ما جو، اور جو کیا ہوا؟ انزلا، نازل کیا گیا، نازل کیا گیا یا اتارا گیا. تو کہہ دے آمنا، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، اور جو نازل کیا گیا یا اتارا گیا، علینا، علی اوپر، نہ ہمارے، یہ علی ہے اور نہ ساتھ لگا ہے، علی علی اوپر، نہ ہمارے، ہمارے اوپر کیا اتارا گیا؟ قرآن. قرآن کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، جو اتارا گیا یا نازل کیا گیا اوپر ہمارے. اور پوری طاقت توانائی سے اس کو مٹانا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ بہت ہی گندا ہو رہا ہے آج کل. اس کو میں کرتی ہوں کوئی علاج انشاءاللہ تعالی. اور ما جو، اور جو انزلا، پھر آ رہا ہے انزلا، نازل کیا گیا، اتارا گیا، ٹھیک ہے، کیا گیا یا اتارا گیا. کس پر؟ اعلیٰ اوپر. کس کے اوپر؟ ابراہیم، ابراہیم کے صحیفے اترے ان پر بھی، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اور اسحاق، اسحاق کے. یہ صرف نام ہی آئیں گے، جسٹ نام، اور درمیان میں آئے گا اور جسٹ نام ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اور آگے آ رہے ہیں یہاں، یہیں پہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو. یعقوب کے، یعقوب کے، ان سب کے اوپر جی کیا ہے؟ صحیفے بھی اترے ہیں، ٹھیک ہے. یعقوب کے والاسباط. اب یہاں سے ہم نے دیکھا، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی آپ کو کروایا تھا، لیکن یہاں ہم دوبارہ کرواتے ہیں آپ کو. یہ ہے سین باتا سبت، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل اسٹریٹ، سیدھا، ٹھیک ہے، بالکل اسٹریٹ، سیدھے کو کہتے ہیں. سین با تا سبت، سیدھے کو کہتے ہیں. الاسباط آ رہا ہے یعنی کہ ایک باپ، اس کی جو اولادیں ہوتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ سارے جب خاندان بنتے ہیں اس طرح سے، تو یہ کیا ہے؟ ایک اسٹریٹ خاندان بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ آل یعقوب، ایک باپ کی اولاد. تو یعقوب والاسباط آتا کیا ہے؟ والاسباط کو ہی لکھتے ہیں، اور اولاد یعقوب، ٹھیک ہے. الاسباط کیا آئے گا یہاں پر؟ اولاد یعقوب. اور الاسباط، الاسباط اور اولاد یعقوب. کیوں آئے گا اولاد یعقوب کے لیے؟ کیونکہ وہ بنی ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل میں کون آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء ہیں. تو یہ سب کیا بنے؟ اولاد یعقوب، ٹھیک ہے. آگے چلیں. اور ما جو، اور جو آگے ان کا نام بھی دیکھیں، اوتیا، الف تایا، الف کے اوپر حمزہ، تایا، یہ واو کس کے لیے آ رہا ہے؟ ٹینس کے لیے آ رہا ہے. اور جو آتی مطلب دینا، تو یہاں پہ کیا؟ اوتیا، الف کیا یہ پیش بن گیا، جو دیا گیا، جو دیا گیا. کس کو؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. سب نبیوں کے ان کے نام آئے ہیں. اور کس کو؟ والنبیون، اگر یہیں پہ دیکھیں اس کو، اور النبیون، تمام نبیوں کو، اور تمام انبیاء کو، نبیوں کو. اب
یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن تمام انبیاءوں کو کیا دیے گئے؟ صحیفے. صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس جن کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو احکامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کو کچھ نہ سب پر کچھ نہ کچھ احکامات نازل ہوئے، سب پر کچھ نہ کچھ نازل ہوا، ان کے بارے میں یہاں بتایا گیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کس کی طرف سے نازل ہوئے؟ من ربہم، من سے، ربی رب سے، ہم ان کے، رب سے ان کے، کن کے؟ نبیوں کے، انبیاء کے، رسولوں کے اوپر جو نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص دیا. یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم میں کہا جا رہا ہے. وہی جو آیت ہم نے سورہ بقرہ کے اینڈ پہ کی تھی نا، یہ وہی آیت ہے، اسی کا ترجمہ تھوڑے سے ایکسچینجنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، لا نفرق، وہی ہم نے کیا تھا نا، لا نہیں، نون ہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے قل تو کہہ دے. اگر اللہ تم کی فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ آپ کہہ دیں اور آپ کی امت کی طرف سے بھی کہہ دیں. تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، نہیں ہم فرق، فارق فرق. سمپل فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، لیکن آپ پہ شد بھی ہے، فرق. ٹھیک ہے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، ہم جدا جدا کرتے. جدا جدا بھی آ سکتا ہے، جدا جدا کرتے، کہ شاد آتی ہے تو ذرا بات ڈبل ہو جاتی ہے. نہیں ہم فرق کرتے، نہیں جدا کرتے، نہیں ہم الگ الگ کرتے. کس کو؟ کس کے درمیان؟ بینا، درمیان، درمیان، احدن، کسی ایک کو، احد کسی ایک کے، یعنی کس کے؟ نبیوں میں سے کسی ایک کو، منہم، من سے، ہم ان میں سے، ان میں سے کسی ایک کی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ والے نبی اچھے، یہ والے نہیں اچھے، یہ ایسے. کسی کی عظمت کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم کوئی فرق نہیں کریں گے. ہمارے لیے سب کیا ہیں؟ ایک برابر. من ہے ہم ان میں سے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے چلتے ہیں. وا اور نحنو، ہم، وا اور نحنو، ہم کون؟ پوری امت مسلمہ. ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں؟ لا واسطے ہو اسی کے. یہ بالکل وہاں پر سورہ بقرہ میں آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے مسلمون آئے گا. واسطے ہی اسی کے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. واسطے اسی کے کیا ہیں؟ مسلمون ہیں. میم والے ہیں، سین لام میم سلم روٹ ورڈ ہے فرما برداری کا. ابھی میں نے بتایا سر تسلیم خم کرنے والے، سر جھکانے والے، یا فرما بردار ہونے والے، مسلمان ہونے والے. واؤن جمع کے لیے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ فرما برداری کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، کچھ بھی لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ نحنو، ہم واسطے اسی کے فرما بردار ہیں. تو کہہ دے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پہ نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب جو پیچھے ہم نے آیت لکھی تھی افغیر اللہ ہی، ہے نا، تو اس کے جواب میں بھی کیا آیا ہے کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے نا، آیت نمبر 85، آیت نمبر 85 میں 83 کا جو آنسر آ رہا ہے کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ، وا اور من جو، من جو، اور جو، یا وہ. ہمیں با غین یا بغی پڑھا تھا نا، با غین یا بغی، بغاوت کا. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر بغاوت میں ایک تا آ رہا ہے. یب تغی، ایسے ہو گیا، غین اس طرف سے آگے. یب غین کا ایسے ہے، بغی ہے نا، بغی. تو یا کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ زیر کو، تو زیر بن گئی نیچے دیکھیں. ٹھیک ہے، یب تغی، اور جو وہ کیا کرے گا؟ اچھا، جو وہ تلاش کرے گا. میں نے بغی کا بھی آپ کو بتایا تھا، بغاوت یا ضد. اور جو وہ تلاش کرے گا یا چاہے گا،
کیا چاہے گا؟ غیر الاسلامی، غیر سوائے، سوائے یا علاوہ اسلام کے، ٹھیک ہے، الاسلام، ہاں جی، اور جو وہ تلاش کرے گا، وہ چاہے گا غیر الاسلامی، سوائے اسلام کے، اسلام کو اسلام کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اسلام کے، دینن ایز اے دین، ٹھیک ہے، دین یا ایز اے دین، یعنی کوئی دین، ہم کیسے کوئی دین، کوئی دینن، کوئی دین، اور جو وہ تلاش کرے گا سوائے اسلام کے کوئی دین، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا اس کا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اب دین کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ جو دین کو دیکھیں نا، ہم اگر سمجھے دین کیا ہوتا ہے، دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ دین ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، صبح سے لے کے رات تک کے سارے کام، رسم و رواج، سب دین ہے۔ دین کہتے ہیں کس کو؟ طریقہ، کوئی راستہ، کوئی قانون، تو ہمارے دین کے قانون، اسلام کے جو قانون ہیں ایز اے اسلام اللہ تعالیٰ نے دی، وہ ہمیں دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی چاہے گا، ہاں جی، سمپل سی بات ہے، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں مغربی انداز میں کرنی ہیں، لباس مغربی انداز میں پہننا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں اسلام کا ٹچ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی اسلام کی جو دائرہ بتائے اسے باہر نکل جائے، دین اسلام کا ٹچ اس کے اندر ہو، ٹچ مطلب مکمل، کوئی چھوٹا موٹا کوئی آ جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن دین اسلام سے الگ نہیں ہونا چاہیے، کیا اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، جو ایسا کوئی تلاش کرے گا فلن یقبل، فاپس آنسر آتا ہے، فا جب آتا ہے نا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پس لا نہیں ہوتا ہے، لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نون جب لگتا ہے تاکید زوردار، زور دے کے، فلن بس ہرگز نہیں، یا وہ قاف با لام قبل، قبول کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، فیقبلو، فلن یقبلو، وہ نہیں، وہ قبول کیا جائے گا، صاف واضح ہمیں کیا مل رہا ہے؟ پیغام، کہ اگر دین اسلام کے علاوہ تم کوئی راستہ چاہو گے، چاہے وہ تمہاری کمائی کا ہو، چاہے تمہارے رہنے بیٹھنے کا ہو، چاہے تمہارے کسی طرح کا بھی ہو، بس ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کس سے؟ من سے، ہو اس سے، من سے، ہو اس سے، یہ کون ہے اس سے؟ یہ ہر سنگولر پرسن، کوئی بھی، جو بھی کوئی سنگولر پرسن وہ چاہے کہ مجھے یہ نہیں، یہ اسلام کے علاوہ طریقہ چاہیے، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ہوا وہ جو یہ کرے گا، وہ الآخرتی، آخرت میں، اور وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ من الخاسرین، من سے الخاص، ٹھیک ہے، سارے کے سارے، خواہ کے اوپر کھڑا زبر والوں کے لیے، خاص سین را خسر روٹ ورڈ ہے، اور یا نون جمع کے لیے، خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ کون سا جی؟ ایسا خسارہ جس کا کوئی پھر دوبارہ وہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی یعنی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی زندگی گزر گئی، وقت گزر گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش کرے یا چاہے تو اسے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آگے آیت نمبر 86 شروع ہونے لگی ہے ہماری، ہاں جی، کیفا، کیفا کیا ہے؟ ہم جب عربی میں بولتے ہیں کیفا حالہ کا، کیفا کیسے، کس طرح، کیوں کر، تو کیوں کر لکھ لیتے ہیں، کیوں کر، یا کس طرح، کس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، کس طرح، یہدی، یا وہ، ہا دال یا ہدی روٹ ورڈ پورا کا پورا موجود ہے، یا سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہدایت دے گا، ٹھیک ہے، کس طرح وہ ہدایت دے گا، کون؟ اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، کس طرح یا کیوں کر وہ ہدایت دے گا اللہ، قومن، ایک قوم کو،
قومن کسی قوم کو یا ایک قوم کو. کافر کافارہ کف واؤل جمع کے لیے جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے, جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا. انکار بھی لکھ سکتے ہیں. کس سے انکار کیا؟ اگر با محاورہ تعویل خاص میں دیکھیں تو مدینہ میں کون ہے؟ یہود ہے, پوری قوم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہی ہے. اور اگر ہم مکہ میں دیکھیں تو وہ انکار کر رہے تھے. ایسی قوم انکار کریں. اور اگر آج ہم ہی دیکھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کا انکار کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. کیف یہد اللہ قوما کافروا, کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا بعد ایمانہم. اب دیکھیے بعد, اب یہاں پہ ہم ڈائریکٹ ہم پر بات آ رہی ہے. بعد ایمانی, ایمان آ رہا ہے, ایمان نہیں آ رہا, ای زیر آ گیا. ایمانہم بعد ایمان کے, بعد کا بعد ہی آ جائے گا. بعد ایمان کے, ہم ان کے, ایمان لانے کے بعد. ٹھیک ہے, یہ کون ہے ایمان لانے کے بعد؟ یہ سیدھے سیدھے منافق ہیں. منافق جو کہ ایمان لے آتے ہیں. ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو مکمل آنا چاہیے, اور اگر ایمان کے بعد کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے تو ایمان چپکے سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں, ایمان لانے کے بعد اگر یہ کام کیا تو پھر وا اور شاہدو, شین ہا دال, شاہد واؤل جمع کے لیے. ایک تو وہ ایمان کے بعد, وا اور واؤل جمع کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے, انہوں نے گواہی دی ہے. گواہی کب؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے نا, گواہی دی ہے. انہوں نے گواہی دی ہے انا کے بے شک. انا بے شک ہوتا ہے جب زبر اوپر آ جائے تو کے آ جاتا چھوٹا سا, کے بے شک. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ حق ہے. کنہوں نے گواہی دی تھی؟ سب سے پہلے یہود کے علماء آئے تھے اللہ کے رسول ملنے کے لیے, اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ حق اور سچ نبی ہے, کہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں پریڈکشنز تھیں. گواہی دی انہوں نے. ٹھیک ہے, مان لیا, شہادت بھی دی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دی. اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں نا, دی. اور وا اور آگے سے مٹاتے ہیں پھر لکھتے ہیں, وا اور جا, جیم حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ایسے, جیم الف کے اوپر حمزہ اور یا موسٹلی گر جاتا ہے, الف اور حمزہ آ جاتا ہے, اور جس کا مطلب آنا لانا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آیا پاس, ہم ان کے, اور وہ آیا پاس ان کے, لایا بھی ہو سکتا ہے, وہ لایا پاس ان کے. میں نے کہا آیا اور لایا دونوں چیزیں. کس کے ساتھ؟ البینات, الخاص بیان بین روٹ ورڈ, اور اس پہ کیا ہے یا پہ شد بی نات مؤنث کے لیے کھڑا زبر اسٹیٹ. روشن نشانیاں, روشن نشانیاں, اور کیا لایا وہ ساتھ؟ روشن نشانیاں, روشن دلائل, ہر چیز ساتھ ہے. وہی آ رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, قرآن کی آیات اتر رہی ہیں, سب کچھ روشن آیات, روشن نشانیاں جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں وہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے, اور وہ آیا پاس ان کے, لایا پاس ان کے روشن نشانیاں. واللہ اور اللہ لا یہدی, لا نہیں, یا وہ ہادا یہدی روٹ ورڈ ہے ہدایت کے لیے, یا سائلنٹ ہو گیا, نہیں وہ ہدایت دیتا. شروع میں یہ اللہ نے کہا نا کیسے وہ ہدایت دے گا, نے بتا دیا نہیں وہ ہدایت دیتا. کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ القوما, یہ خاص قوم ہے جی. کون سی قوم ہے؟ الظالمین, ظلم کرنے والے. ٹھیک ہے, الظالمین, کون سا ظلم ہے؟ قوم کو, قوم ہوتا ہے لوگ, لوگوں سے مل کے قوم بنتی, لوگوں کو. کون؟ ظلم کرنے والے, ظلم کرنے والے کھڑا زبر والوں کے لیے آ جاتا ہے.
ظلم کرنے والے یا ظالموں کو. سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ٹھیک ہے. اور شرک کے بعد کیا ہے؟ اللہ کو مان کے اللہ کی نہ ماننا. بہت سے ایسے کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں. تو ظلم کی کیا ہے؟ مختلف درجات میں ظلم ہے. سب سے بڑا درجہ اس کا شرک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہود نے تو دی تھی. نجران کے ابھی اہل نجران کا جو وفد آیا آپ کے سامنے ہم نے دیکھا اور پڑھا بھی, اور میں نے بتایا کہ 9 ہجری میں جب یہ آئے ہیں اور یہ گواہی دیتے, راستے میں گواہیاں دیتے آ رہے ہیں کہ سچا نبی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے آ رہے ہیں. تو بلکہ ان کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اتنا سچا نبی ہے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں وہ کرتے, ایمان لاتے. کہتے پھر ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. کیا چھوڑنا پڑے گا؟ سرداریاں چھوڑنی پڑیں گی, اپنی اقتدار چھوڑنے پڑیں گے, بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو شہادت دے کے بھی نہیں مان رہے. تو یہود نے نہ مانا, اہل نجران کے وفد نے نہ مانا, عیسائیوں نے نہ مانا, مان کر نہ مانا, شہادتیں دینے کے باوجود نہ مانا. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے, تم بھی کلمہ پڑھتے ہو اللہ کا, اذان میں پڑھتے ہو, نماز میں پڑھتے ہو, دل سے پڑھتے ہو, شعور سے پڑھتے ہو, لاشعوری طور پر پڑھتے ہو, مگر کرتے وہ نہیں ہو جو میرے نبی کا قرآن جو میں نے دیا ہے یا جو میرے نبی کی حدیث سننا وہ کرتے تم بھی نہیں ہو. ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے. پھر کیسے اللہ ہدایت دے گا؟ اولئک, یہی لوگ, اولئک پوائنٹنگ کا ورڈ ہے, یہی لوگ یا وہی لوگ, یہی اور وہی دونوں ہو سکتا ہے. لوگ نہیں ہوتا, لوگ ہم یہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے لیے بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ لوگ ہم لگاتے ہیں اللہ زین میں, اللہ زینہ میں لگاتے ہیں. یہی لوگ وہی لوگ جزاؤ, جیم زایا جزیز کا روپڑ ہوتا ہے, یا گر گیا ہے جزاؤ, جزا بدلہ, ہم ان کا, جزا ان کی, بدلہ ان کا. انا کے بے شک, میں بار بار بتاتی ہوں, انا ہو تو بے شک ہوتا ہے, انا ہو تو کے چھوٹی سی آ جاتی, کے بے شک زور دینے کے لیے, کے بے شک, علیہم علی اوپر, ہم ان کے, اوپر ان کے, کیا ہے اوپر ان کے بے شک اوپر ان کے, لعنت, لام عین نون, لعن روٹ ورڈ ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ لعنت کا تا آتا ہے تو لعنت ہوتی ہے نا. کیا ہے؟ لعنت. لعنت کا لعنت ہی لکھیں گے. کس کی؟ اللہ کی. اور کس کی؟ اور الملائکتی, فرشتوں کی. ٹھیک ہے. اور کس کی؟ اور الناسا, لوگوں کی. اللہ کی اور فرشتوں کی, اور یہ میں نے واو لکھنا تھا یا واو ان ہے, اور فرشتوں کی اور لوگوں کی. کن کی؟ اجمعین. میں مٹا کے لکھوں, نظر یہاں سے آپ کو آئے گا شاید. کیا ہے؟ اجمعین, اجمعین. یہ دیکھیے کیا ہے, جیم میم عین جمع, اردو کا ورڈ ہے, اور یا نون جمع کے لیے, سب کے سب کی, سب کے سب کی, تمام کی. کن کی؟ اللہ کی, فرشتوں کی, انسان, تمام فرشتوں کی, تمام انسانوں کی, سب کی لعنت ان پر. یہ وہ لوگ ہیں ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ رب العالمین. آیت نمبر 88. ٹھیک ہے. 88 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالدین, ہمیشہ رہنے والے. خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں. خو پہ کھڑا زبر, یا نون جمع کے لیے, کھڑا زبر والوں کے لیے, ہمیشہ رہنے والے, ہمیشہ رہنے والے. کس میں؟ فی بیچ, ہاں اس میں. کس, یہ فی کی جو ہے, فی کس کے اندر آ رہی ہے؟ فی بیچ, کس کے بیچ؟ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا لعنت, اس لعنت کے, لعنت میں مؤنث ہے نا, گولتا آئی تھی وہ, بیچ اس میں, اس لعنت میں. لا یخفف, لا نہیں, یا وہ, خا فا فا, خف روٹ ورڈ ہے. خف کس کا ہے؟ خفیف, اردو کا ورڈ ہے خفیف. کسے کہتے ہیں خفیف؟ ہلکا.
ہے نا, بالکل ہلکے سے, خفیف کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے جی, فا پہ شد آ گئی ہے اور دونوں جڑ گئے فا پہ, ٹھیک ہے. لا یو بلکہ نہیں آئی, دونوں ہی ہیں, سختی دی گئی ہے. اگر ایک پہ آ جاتی تو کیا, اب یہ فا پہ شد آیا ہے, بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا, قطعاً ہلکا نہیں کیا جائے. شد آتا ہے تو پھر کیا ہوتی, بات اس میں چینجنگ آ جاتی تھوڑی سی. یا وہ خا, خا فا فا اور فا پہ شد, اس کا کیا مطلب ہے, نہیں وہ بالکل بھی ہلکا کیا جائے گا, کمی کیا جائے گا, ہلکا کیا جائے گا. تو ہم یہاں لکھتے نہیں ہیں کہ بالکل, سمجھتے ہیں خالی کہ شد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا, بالکل کم نہیں کیا جائے گا. کن سے, انہم, ان سے, ہم ان سے, ان سے ہم ان سے, بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا. العذاب, اب دیکھیں جو سمپل عذاب ہوتا ہے نا, عذاب ہے, لیکن العذاب مطلب خاص عذاب ہے, کوئی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ان کے لیے خاص عذاب, ان سے عذاب. آگے کیا ہے, وا اور لا نہ ہم وہ, اور نہ ہی وہ, وا اور لا نہ اور نہ ہم وہ کیا نہیں کریں گے, ینظرون, یا وہ نون زورا نظر. نظر کیسی ہوتی ہے, ایک سمپل دیکھنا, ٹھیک ہے, سادہ دیکھ رہا ہے کوئی بندہ, کسی چیز کو بھی دیکھنا. نمبر 2 کیسا دیکھنا ہوتا ہے, انتظار والا دیکھنا, آنکھوں میں انتظار ہوتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں انتظار والا دیکھنا. اور ایک کیا ہوتا ہے, مہلت, مہلت, ٹھہر جا میں ابھی آتی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں, ابھی چھوڑوں گا تو نہیں, ابھی آتا ہوں. تو یہ مہلت, تو 3 طرح سے نظر استعمال ہوتا ہے. ینظرون, ینظرون یو پیش ہے, نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. ہمیشہ کس میں رہیں گے, لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. مگر اگلی آیت اتنی پیاری ہے نا, اتنی پیاری آیت ہے, اگر ایسی آیت اللہ تعالیٰ نہ اتارتا تو ہم جیسوں کا کیا ہوتا, سوچنے کی بات ہے نا, ہم جیسوں کا کیا ہوتا. آیت نمبر 89, بڑی خوبصورت آیت. اللہ, مگر, جب اللہ آتا ہے, مگر شرط, شرط ہے نا, اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے, مگر الذین, وہ لوگ, الذین, وہ جو, مطلب لوگ اس کے درمیان میں آ جائے گا, وہ لوگ جو, ان کی طرف پوائنٹنگ کی جائے, پوائنٹ اشارہ کیا جا رہا ہے, اشارے کے ورڈ ہے. مگر وہ لوگ جو تابو, تا واو با توب روٹ ورڈ ہے, آپ کو پتا ہے نا, توب کس کا, توبہ کا, تو توبہ سے تابو ہوا, فائل بنا, تا واو الف بن گیا, اور واو الف جمع کے لیے, با آیا اور واو الف جمع کے لیے. جب جمع کے لیے تھے, انہوں نے یا جنہوں نے کیا کر لی, توبہ کر لی, جنہوں نے توبہ کر لی, ٹھیک ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی, من بعدی, من سے, بعدی بعد, سے بعد, ذالک اس کے, کس کے, جو وہ کر رہے تھے کہ شہادت بھی دے رہے ہیں مگر نہیں مان رہے ہیں نا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, اب انہوں نے اس سے توبہ کر لی. اللہ نہ کرے ہم بھی کوئی ایسے کام بالکل کر رہے ہوں گے, ڈیفینیٹ ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسے کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں کیا, غلط ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم نے بھی کیا کرنی ہے, فوراً سے توبہ کرنی ہے. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں سے بات اس کے, اور خالی توبہ کرنی ہے, نہیں, توبہ سے خالی بات نہیں بنتی, توبہ سے کام نہیں ہوتا. ایسے کام ہم کر جاتے ہیں, کچھ ایسی رسمیں بنا جاتے ہیں, کچھ ایسے ہم کام کر جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے, لکھا کیا ہے, وہاں, اور اصلہ, سواد لا صلح روٹ ہے نا, صلح, یعنی پہلے تو اللہ سے صلح کر لی جائے, توبہ کر لی جائے, اور اس کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لی جائے. توبہ کے بعد اصلاح بہت ضروری ہے.
پہلے اللہ سے صلح، توبہ، پھر اصلاح. اصلاح مطلب جو کام کیا ہے اچھا اچھی طرح سے اس کو اندر سے نکال دینا، واؤ جمع کے لیے. اور انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ انہوں نے اصلاح کر لی. ٹھیک ہے، اصلاح کر لی. کس کی اصلاح کی انہوں نے؟ اپنے گناہوں کی، جو غلط کام کرے تھے ان کی. فَإِنَّ اللَّهَ، بس جی فیصلہ ہو گیا. پس اگر یہ کام کیا ہے، پس انا بے شک، پس بے شک اللہ، اللہ، پس بے شک اللہ کیا ہے جی؟ غفور الرحیم. غین فارا غفر روٹ ورڈ ہے. غفور، بہت بخش دینے والا. ٹھیک ہے، بہت بخش دینے والا. پھر ایک اور کیا آتا ہے؟ ہمیشہ سے بخش دینے والا. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے. انسان تو جب سے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کے بعد غلطیاں 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 ہم تو کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیشہ سے بخش دینے والا، بہت بخش دینے والا. رحیم، بہت رحم کرنے والا. اگر وہ نہ بخشے تو رحم ہی نہ ہو. بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. ہاں جی. ان الذین، انا بے شک. اب یہاں پہ ایک آپ کو رول ملے گا. ٹھیک ہے، انا بے شک. آیت نمبر کیا ہے جی؟ چینج کر لیں ہم آیت کا نمبر. آیت نمبر 90 شروع ہو گیا. ہاں جی. انا بے شک، الذین وہ لوگ، الذین وہ جو، یا وہ لوگ جو، کفر، کافارا کفر اٹھوڑ ہے واؤ جمع کے لیے. انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا. انکار اور کفر ایک ہی چیز ہوتی ہے نا. انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، بعد بات ایمان ہی، ایمان کے ان کے. ٹھیک ہے، بعد ایمان کے، ہم ان کے، بعد ایمان کے ان کے. بات کو بعد ہی لکھیں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان کے ان کے. ایمان لانے کے بعد کفر، انکار. کس کا انکار پہ؟ جب مان ہی لی، جب کسی کی مان ہی لی، جب رب کو رب مان لیا. ٹھیک ہے، اور جب رب کو مانا تو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس کے قرآن کو مانا، سب کو. تو پھر ان کی ماننی پڑے گی نا، ڈیفینیٹ سی بات ہے. پھر ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار تو انکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بعد ایمان کے ان کے. تو پھر کیا ہوا؟ ثم، پھر، بجائے اس کے کہ اس کو پہچانتے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ازدادو، ازدادو، الف زا، زا یا دا، زید بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے، زود دونوں اس طرح آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں زود سے کیا بنتا ہے؟ زیادہ. اس میں کیا ہے؟ ازدادو، واؤ جمع کے لیے. وہ زیادہ ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. وہ زیادہ کرتے چلے گئے، وہ بڑھتے چلے گئے. کفرن، کفر میں، انکار میں. کفر میں بھی لکھ سکتے ہیں، انکار میں بھی لکھ سکتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی چلو مان لیا ہو گئی، دوسری نافرمانی پھر کرتے چلے گئے، کرتے چلے جا رہے، روک ہی نہیں رہے، بڑھتے چلے جا رہے انکار میں. لن تقبل، لا نہیں، لن، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. نون تاکیدی ہوتا ہے، لازم کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں. کعبہ بھی تفاعل ہے. وہ قاف با لام قبل قبول کا روٹ ورڈ ہے، ابھی ہم نے لکھا تھا. ٹھیک ہے، نہیں وہ قبول کی جائے گی، کی جائے گی. کیا؟ توبہ تم، توبہ، توبہ کے ساتھ ایک آتا ہے توبہ تھا، ہم، توبہ ان کی. کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کے انکار میں، اللہ کے احکامات کے انکار میں بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. اللہ نے شراب پینی منع کیا، وہ شراب پیتے ہی چلا جا رہا ہے. اللہ نے زنا منع کیا، وہ زنا کرتا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے وہ آگے سے کیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے لیے پکا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے، وہ صرف پہلے تو اپنے جو گناہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو سمجھنا، پھر اس کی توبہ کرنا، پھر اس کو دوبارہ نہ کرنا.
لیکن کیا ہے وہ انکار کرے اور انکار میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نہیں وہ قبول کی جائے گی توبہ ان کی، وا اور اولئک، یہی لوگ، دوبارہ پھر آتا ہے یہی لوگ یا وہی لوگ، یہی یا وہی، کیا ہیں جی یہی لوگ وہی لوگ، ہم وہ، وہی، وہی تو ہیں، دوبارہ آ رہا ہے دیکھیں، یہی وہی وہی، بار بار دینے کی، الضالون، ٹھیک ہے، ضالون ہم نے اس میں پڑھا تھا ضل سے گمراہ، سارے کے سارے گمراہ ہیں، گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، اپنا راستہ کھوٹا کر چکے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی تو وہ لوگ ہیں جو سراسر گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آج میں وہ چھوٹی چھوٹی سی آیات آ رہی ہیں، آگے بھی آیت نمبر 91، ہاں جی 91 میں کیا ہے، ان الذین، ان بے شک، بار بار اب تو آپ کو آ گیا ہوگا، الذین وہ جو یا وہ لوگ جو، کفروا، واو جمع کے لیے آتا ہے تو انہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وا اور انکار کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، چاہے وہ مشرکین مکہ ہیں، چاہے یہود ہیں، نصارہ ہیں، یا ہم ہیں، سب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وا اور ماتو، میم واو تا موت، روٹ ورڈ ہے، موت سے کیا واو الف میں بدل گیا، ماتو، واو الف جمع کے لیے، اور وہ مر گئے، اور وہ مر گئے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم نافرمانی کی حالت میں، انکار کی حالت میں نہ مر جائیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور وہ مر گئے، وماتو، اور وہ مر گئے، وا اور ہم وہ کیا ہیں، کفارن، فا پہ شد آیا، دیکھیں، پکے کافر، پکے کافر ہیں، ان کی تو یہ، اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مومن رکھے، ایمان میں رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وقت انسان کوئی برا کام کرتا ہے نا، کتاب الایمان میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان، ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہے، جب کوئی مسلمان، آپ لگائیں مسلمان یا مومن، جب کوئی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے، نافرمانی کی حالت کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ چور ہو سکتا ہے، زنا کرنے والا ہو سکتا ہے، سود لینے والا، شرابی، کوئی بھی ایسا جو گناہ کرنے والا ہے، جس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے نا، جس وقت وہ اس نافرمانی کی پوزیشن میں آتا ہے، ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، وہ کس حالت میں ہوتا ہے، نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس میں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مسلمان مومن نافرمانی کی حالت میں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تم مرنا تو مسلمان مرنا، مومن مرنا، ایسا نہ ہو تمہیں موت آئے تو تم مومن نہ ہو۔ تو کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی یہ 4-5 ہی میں نے لکھے، جو اس گناہ میں، نافرمانی میں جس انسان ہے، ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں وہ اسے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر توبہ کا وقت نہ ملے اور وہ مر جائے، ماتو ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو پکا کافر ہے، ٹھیک ہے، ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو گیا نا، تو ایمان باہر نکل گیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے، ایمان ہی کی تو ساری حفاظت کرنی ہے۔ فلن یقل، فا پس، لا نہیں، لن ہرگز نہیں، پس ہرگز نہیں، تھرڈ ٹائم آیا ہے، یا وہ قاف بعلم قبل قبول کی جائے گی، وہ قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، من سے، احدن، کسی ایک سے، من سے احدن، کسی ایک سے ہی منکر، ایسے کافر انکار کرنے والوں سے کیا نہیں قبول کیا جائے گا، آگے آ رہا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ دوں گا وہ دوں گا چھوٹ جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا چھوٹ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں خاص فرما دیا کہ ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا کسی ایک سے، ان میں سے، مل، میم لام حمزہ مل،
اب یہ ملو ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، مل کہتے ہیں بھر دینا، بھر دینا. اسی لیے الملاء وہ آتا ہے نا، سردار، بھر دینے والے، بھر دینے والے. کیا بھر دینے والے؟ اپنے والے، بھر دینے والے اپنی طاقت سے، اقتدار سے، روب سے، دولت سے، اپنی چیزوں سے لوگوں کا دل بھر دینے والے، روب سے. تو الملاء کہتے ہیں انہیں. تو ملو کا اصل مطلب کہتا ہے بھر دینا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ آگے دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے اس میں. ملء سونا، سونا کہہ رہی ہوں، ملء بھرا، بھری ہوئی لکھ دیں آپ. آگے زمین آ رہا ہے. ملء الارض، بھری ہوئی زمین. کس سے؟ ذهبا، سونے سے. ذهب سونے کو کہتے ہیں. شروع میں پڑھ کر آئے تھے ہم لوگ ہے نا، سونے کی، سونے سے. زمین بھر سونا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ با محاورہ کہتے ہیں زمین بھر سونا. ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا. اگر وہ زمین بھر سونا بھی لے آتے ہیں نا تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا بھی نہیں. اور لو، اگرچہ، اور اگرچہ، اگر بھی آ جاتا ہے لیکن اگرچہ اس لیے سے صحیح رہتا ہے. اور اگرچہ افتدی، یہ کیا آ رہا ہے؟ افتدی. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ فدا یا فدی. کس کا روٹ ہے؟ فدیے کا. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ کسی بری چیز کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کچھ دے کے اپنی جان چھڑوا لینا، فدیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی عذاب، کوئی تکلیف کو ہٹا لینا. تو یہ کیا ہے؟ افتدی. افتدا ہے، یا سائلنٹ ہو گیا، افتدا. ولو افتدا، اگرچہ وہ فدیے میں دے، فدیے میں دے. کیا دے؟ بھی، بازر بھی، ساتھ ہی اس کو، ساتھ اس کو. کس کو؟ ہی کی زمین جا رہی ہے، زمین بھر سونا، زمین بھر سونا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگرچہ وہ زمین بھر سونا دے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. زمین بھر سونا بھی قبول نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا میں کیا ہے، فدیے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں. آتا ہے نا. 10 لوگوں کو کپڑا پہنا دیں. اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو کیسے وہ فدیے زندگی میں دیے جا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد نہیں. یعنی جب مر گئے، موت آ گئی، اس کے بعد تو سارے معاملات ختم. چاہے وہ زمین بھر سونا ہو، اس کے پاس کچھ بھی ہو، اب وہ کسی کام نہیں آئے گا اس کے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اسے توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی میں سے بھی زمین بھر سونا بھی ہوگا اور وہ فدیے میں دینا چاہے، قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک، یہی لوگ، بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہی یا وہی، وہی لوگ. لا واسطے ہم ان کے، واسطے ہم ان کے، کیا ہے واسطے ان کے؟ عذاب، عذاب. ٹھیک ہے. ایک عذاب، عذاب کا عذاب ہی لکھیں گے. علیم، الف لام میم، علم کہتے ہیں درد کو. ٹھیک ہے. اور یا اس میں آتا ہے علیم، دردناک، بہت زیادہ درد والا. اور ما نہیں، اور نہیں. لا واسطے ہم ان کے، دوبارہ آ رہا دیکھیں، واسطے ان کے، اور نہیں واسطے ان کے. من، کوئی، سے بھی آ سکتا ہے لیکن کوئی. الناصرین، نون سوادہ نصر یا نون جمع کے لیے. مدد کرنے والے، نون پہ کھڑا زبر ہے نا، یہ جہاں کبھی کبھی ناصرین سے بنتا ہے. کوئی مدد کرنے والے یا مدد کرنے والوں میں سے. اگر اس سے لکھیں گے تو مدد کرنے والوں میں سے، اور اگر من کو کوئی کر دیں گے تو کوئی مدد کرنے والے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے کسے کہا ہے؟ وہ لوگ جو بغیر اس کے مر جاتے ہیں، بغیر توبہ کیے مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو سو ان کے لیے کسی سے زمین بھر
کے برابر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ اس میں اسے فدیے میں ہی دینا چاہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں. اچھا جی، آئیے جی 92 آپ کی آیت اور آپ کا انشاءاللہ چوتھا پارا آپ کا انشاءاللہ کل شروع ہوگا. اور اب ہمارا کیا ہوا جی، آج یہ تیسرا پارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.